ایک آدمی پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے، وہ پاس کی مسجد جاتا ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ وہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے امام صاحب کسی پریشانی میں ہو، یا پھر گاڑی پنچر ہو گئی ہو، یا آنے میں لیٹ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سچائی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ ہم لوگ آن لائن کلاسز لیتے ہیں، اس میں ہم نورانی قاعدہ سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کراتے ہیں، عربک اسپوکن اگر کسی کو لینگویج سیکھنا ہے تو لینگویج بھی سکھاتے ہیں۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان حلال اور حرام کے درمیان فرق کر سکے، اپنی نمازوں کو صحیح طور پر صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکے، ایسی نمازیں جو اللہ کے نزدیک مقبول مانی جاتی ہے، نہ کوئی فرائض چھوٹے، نہ کوئی واجب چھوٹے، نہ کوئی سنن یعنی سنت۔ یہ ہماری اکیڈمی کا ایک سپنا ہے کہ آن لائن کلاسز جتنی بھی ہوتی ہے، جتنے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان تمام لوگوں کو ہم نماز ضرور سکھاتے ہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ معاملات بتاتے ہیں انہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو 1 سے آدھا گھنٹے کی کلاس میں مل جائیں گی۔ اور کیا عجیب کتاب ہے جس کے اندر آپ کا خیال رکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کہ شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو۔ یہ ہمارے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ جتنا فائدہ آپ کو پہنچائے گا اس سے زیادہ نقصان آپ کا کروائے گا۔ آج میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے یہ گزشتہ فرائیڈے یعنی لاسٹ فرائیڈے ایک ویڈیو دیکھا۔ ایک آدمی پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے، وہ پاس کی مسجد جاتا ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ وہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے امام صاحب کسی پریشانی میں ہو، یا پھر گاڑی پنچر ہو گئی ہو، یا آنے میں لیٹ ہو، تو امام صاحب نہیں آئے۔ وہاں کے جو اذان دینے والے تھے یعنی مؤذن صاحب، انہوں نے آواز لگائی کہ ہے کوئی جمعہ پڑھانے والا؟ تو سارے لوگ آپس میں ادھر ادھر دیکھنے لگے، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہم یہ خیال کرنے لگتے یار میں طہارت سے تو ہوں یا نہیں ہوں، جمعہ کے دن ہی میرے کپڑے صحیح ہے یا نہیں ہے، یار کوئی میں فرائض چھوڑ دوں گا یا پھر کوئی واجب مجھ سے چھوٹ جائے گا، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے اپنی نمازوں پر، اپنی دعاؤں پر، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کرتے ہیں کہ یہ نماز کے فرائض ہے، آپ کو یاد کر کے آنا ہی آنا ہے، یہ واجبات ہے، آپ کو یاد کر کے آنا ہی آنا ہے، اس طرح سے قرآن یاد ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کو قرآن یاد کرنا ہے، قرآن کو بہترین طریقے سے بہترین ڈھنگ میں ہی آپ کو پڑھنا ہے، دوسرا تیسرا کوئی طریقہ ہم بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہمارے پاس سارے مسلمانوں کے لیے ویلکم ہے۔ ہم یہاں پر اہل حدیث، بریلوی، تبلیغی، دیوبندی، شیعہ، سنی ایسا کچھ نہیں کرتے۔ جو کوئی بندہ، جو کوئی مسلمان، جو کوئی اللہ کو اللہ ماننے والا ہو یا نان مسلم بھی ہو، اگر ہم سے قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے، اسلام کا نالج اکٹھا کرنا چاہتا ہے، عربک اسپوکن کرنا چاہتا ہے، انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کرنا چاہتا ہے، موسٹ ویلکم۔ آپ آئیے، ہم یہاں پہ سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اصل جو بات ہے بتانے کی وہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کانفیڈنس ہمارا ہائی ہونا چاہیے کہ ہاں میں نماز پڑھا سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہ نہیں آنے کے بعد آپ کا کانفیڈنس ایسا ہو، نہیں، پورا سیکھ کر، تاکہ آپ کوئی غلطی نہ کرے، بولنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ جب کبھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتے ہو، اگر وہاں پہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آس پاس میں کہیں مسجد نہیں ہے یا پھر آپ کو نظر نہیں آتی، وضو کر کے آپ میں سے کوئی آدمی امام بن جائے، ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ اگر ہم کہیں گھومنے بھی جاتے ہیں تو نمازوں کا خیال کہاں رہتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ نمازوں سے محبت تھی تو جنگ کے دوران بھی لوگوں نے نمازیں ادا کی۔ آج زمانہ یہ ہے کہ سہولتیں، ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہے، فیسلٹیز مل چکی ہے، وضو خانے کی، طہارت خانے کی، حاجت سے پوری ہونے کی، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ من نہیں بنا تو پھر جسم تو من کے تابع ہوتا ہے، وہ کہاں سے بنے گا۔ تو کوشش تو یہی کیجئے کہ قرآن سیکھے، نورانی قاعدہ سیکھے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی معرفت کا علم لے، اور آپ کو پڑھنا نہیں آتا، سیکھنا ہے تو ہماری اکیڈمی میں ضرور رابطہ کریں، چاہے چھوٹا بچہ ہو
چاہے پھر وہ بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، تمام تر لوگوں کو الحمدللہ آن لائن کلاس کے ذریعے ہمارے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور آپ کو بھی ضرور پہنچے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے۔